بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میرے باپ کی میت اس حال میں لائی گئی کہ ان کا چہرہ بگاڑ دیا گیا تھا۔ کافروں نے ان کے چہرے کے اعضاء کاٹ ڈالے تھے، تو ان کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی گئی اور اسے ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ میں منہ سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کرتا تھا تو میری قوم کے لوگ مجھے روکتے تھے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت اٹھانے کا حکم دیا۔ جب میت اٹھائی گئی تو آپ نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ عمر کی بیٹی یا عمر کی بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ رو، یا فرمایا کیوں روتی ہے؟ میت کے اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اسے اپنے مبارک پروں سے سایہ کیے رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی بیٹی کی وفات کا وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے دست مبارک اس پر رکھا۔ بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فوت ہو گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، تم روتی ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، میں کیوں نہ روؤں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں رو رہا، بلکہ میرا رونا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، مومن ہر حال میں بہتر رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میت کے ہاں جاؤ تو اچھی باتیں کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ جب میرے پہلے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ، اے اللہ، ہمیں اور اسے معاف فرما اور مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔